الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد 27ویں پارے میں 7 صورتیں ہیں۔ سورۃ الحدید مدنی ہے اور اس کے علاوہ بقیہ ساری صورتیں مکی ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الذاریات ہے جس میں اللہ رب العزت نے آخرت کے موضوع پر گفتگو فرمائی ہے، اور آغاز میں اللہ رب العزت نے کچھ ہواؤں کی قسم اٹھا کر بالآخر اس بات کا اظہار کیا ہے انکم لفی قول مختلف، جس بات میں تم اختلاف کر رہے ہو مراد قیامت کا دن ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت کا دن آ کر ہی رہے گا۔ متقی جو لوگ ہیں اللہ رب العزت نے ان کی نشانیاں بیان کی ہیں کہ یہ متقی لوگ باغات اور چشموں کے اندر ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، ان کا رب جو انہیں عطا کرے گا وہ اسے لینے والے ہوں گے۔ اور اس سے پہلے بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ نیکیاں کرنے والے ہوں گے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، وہ رات کو بہت تھوڑا آرام کیا کرتے تھے اور سحری کے وقت اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگا کرتے تھے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں سوال کرنے والے اور جو محروم ہیں ان دونوں کے لیے مقرر حق موجود ہوتا تھا۔ متقی لوگوں کی صفات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کے گھر کچھ مہمان آئے، وہ ان کی مہمان نوازی کے لیے فوری طور پر بغیر انہیں پوچھے بتائے گئے اور ایک بچڑا ذبح کیا اور اسے بھون کر لا کر رکھ دیا، اور پھر پریشان ہوئے کہ یہ کیسے مہمان ہیں جو کھاتے نہیں۔ انہوں نے بتلایا کہ ہم کھانے والے نہیں ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے ہوئے ہم فرشتے ہیں، اور 2 مقاصد کے لیے ہم آئے ہیں۔ پہلا مقصد تو یہ ہے ہم آپ کو ایک نہایت حکمت والے اور نہایت علم والے بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں، اور دوسرے نمبر پر لوط علیہ السلام کی نافرمان قوم کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے۔ اتنے میں ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ نے سنا اور وہ بڑی حیران ہوئی اور تعجب کے ساتھ کہنے لگی کہ اس عمر میں کیسے ممکن ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور اللہ رب العزت آپ کو بیٹا جو عطا کرے گا وہ نہایت حکمت والا اور بہت زیادہ علم والا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام نے جب دوسرا مقصد پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ پتھروں کی بارش ہم لے کر اترنے والے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم پر کہ جنہوں نے ایک بہت بڑے شنیع اور برے فعل کا ارتکاب کیا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے انسان کا مقصد حیات بیان کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جنوں اور انسانوں کو ہم نے خالصتاً اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اگر انسان اور جن آج بھی اپنے اس بھولے ہوئے مقصد کو سمجھ لیں تو دنیا میں جتنی کشمکش ہے، جتنی افراتفری ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں جب ہر مسلمان، ہر انسان، ہر جن اپنے دنیا میں آنے کا مقصد پہچان لے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، صرف ایک مثال ذکر کر کے آگے چلتا ہوں، بعض جگہوں پہ نوکریاں کرتے ہیں لیکن نماز کا وقت نہیں ملتا، علماء کو تنگ کر کے رکھا ہوتا ہے، فلاں جگہ میں نوکری کرتا ہوں، ظہر کا ٹائم نہیں دیتے، وہاں عصر کا وقت نہیں دیتے، مغرب کے وقت چھٹی نہیں دیتے، رات کی ڈیوٹی کرتا ہوں، عشاء کی چھٹی نہیں ملتی۔ بڑی سادہ سا جواب یہ ہے، ہم دنیا میں کمانے کے لیے تو آئے ہی نہیں ہیں، دنیا میں مال و دولت کمانے کے لیے ہم نہیں آئے ہیں، دنیا میں عبادت کے لیے آئے ہیں۔ جہاں آپ کام کاج کرتے ہیں وہاں آسانی کے ساتھ آپ کو نماز کی چھٹی مل سکے تو جی، وگرنہ ایسی نوکری کو خیر آباد کہنا چاہیے جس اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا ہے، بڑا کیا ہے، پالا پوسا ہے، سب کچھ عطا کیا ہے، وہ انسان کو تن تنہا نہیں چھوڑتا، وہ پھر بھی انسان کو نوازتا رہتا ہے۔ اس لیے یہاں آ کر اہل ایمان کو اپنا ایمان ہے اس کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ الطور ہے، اس کا موضوع بھی اور عنوان بھی آخرت ہے۔ اس میں بھی اللہ رب العزت نے قیامت کے قائم ہونے کا تذکرہ کیا ہے، اور آخرت کو جو جھٹلانے والے لوگ ہیں اللہ رب العزت نے ان کا انجام بیان کیا ہے کہ جو لوگ جھٹلاتے ہیں الذین هم فی خوض یلعبون، یہ لوگ فضول بحث میں پڑے ہوئے ہیں، کھیل تماشے کرتے ہیں۔ یوم یدعون الی نار جہنم، جب انہیں جہنم کی طرف بلایا جائے گا پھر اس وقت انہیں کہا جائے گا ہذہ النار
یہ ہے وہ جہنم التی کنتم بہا تکذبون، جس کا دنیا میں رہ کر تم انکار کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے دنیا میں رہتے ہوئے جو آخرت کو یاد رکھتے تھے ان کا اللہ تعالیٰ نے نام ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ جنات میں اور مختلف باغات میں ہوں گے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے بہت زیادہ پھل اور میوے انہیں ملیں گے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہترین گوشت انہیں فراہم ہوگا، اور اس قدر خوبصورت مشروب انہیں دیے جائیں گے جس طرح محبت میں آ کر آدمی ایک دوسرے سے چھین کر کھاتا پیتا ہے، اس طرح کی کیفیت وہاں اہل جنت کی ہوگی۔ ایک دوسرے کے ساتھ کھیلیں گے اور اس کے ہاتھ میں جام ہے، وہاں سے چھین کر خود پیئیں گے، اپنا اس کو پکڑائیں گے۔ اس طرح ایک محبت بڑا انداز اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا۔ اہل ایمان ہیں دنیا میں مختلف مراتب کے ہوتے ہیں، بسا اوقات باپ زیادہ نیک ہوتا ہے، بیٹا کم نیک ہوتا ہے، بسا اوقات بیٹا زیادہ نیک ہوتا ہے، باپ کم نیک ہوتا ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ خوشی یہ انفرادی نہیں ہوتی، خوشیاں مشترکہ ہوا کرتی ہیں۔ اکیلا آدمی خوش نہیں ہو سکتا، بلکہ خوشی کے موقع پر اسے خواہش ہوتی ہے کہ میرے ساتھ سارے گھر والے موجود ہوں اور پھر اپنی خوشی کا میں اظہار کروں۔ تو یہ کیسی خوشی ہے کہ جنت میں انسان کو اس کی جگہ تو مل جائے، لیکن اس کا باپ نیچے والے درجے پہ ہو یا اعمال اس کے زیادہ ہو وہ اوپر والے درجے پر ہو، باپ بیٹے کے درمیان اگر جدائی ہو جائے، خامد بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے، بھائی بھائی کے درمیان جدائی ہو جائے، تو یہ نیکی کا جو اصل مقصد ہے بلکہ خوشی کا جو اصل مقصد ہے وہ حاصل تو نہ ہوا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کمال درجے کا پیکج عطا کیا اور کہا جنت میں ہم تم سب کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیں گے۔ باپ اور بیٹے کے اعمال میں اگر تفاوت ہوا، کمی بیشی ہوئی، جس کے عمل زیادہ ہوں گے اس پر ہم کم عمل والے کو بھی اسی درجے میں رکھ دیں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے۔ یہاں سے ایک اور بات بھی میں ذکر کرتا چلوں، دنیا میں اپنی بہن بیٹی کا، اپنے بھائی کا، اپنے بیٹے کا جب بھی رشتہ کریں اس وقت کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بہت زیادہ نیک فیملی تلاش کی جائے، کیونکہ یہ جو رشتہ ہم اس کے ساتھ استوار کرتے ہیں اس کا تعلق صرف دنیا کے ساتھ نہیں ہوتا۔ آپ اگر اپنے بہن بیٹی کا، اپنے بیٹے کا، بھائی کا رشتہ کسی ایسی فیملی کے ساتھ کرتے ہیں جو بہت زیادہ تقویٰ والے، ورع والے، نمازی لوگ ہیں، تو جنت میں جہاں ان کا درجہ بلند ہوگا انسان کی بھی وہاں تک رسائی ہوگی اور بڑے بڑے درجات تک وہ انشاءاللہ جا سکے گا۔ سورہ طور کے آخر میں اللہ رب العزت نے مشرکین سے کچھ کڑے سوالات کیے ہیں جن سوالات کا جواب آج تک کوئی مشرک نہیں دے سکا۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ النجم ہے، اور سورۃ النجم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت بیان کی کہ یہ کوئی عام جس طرح تم سمجھتے ہو دیوانے، شاعر، مجنون، ایسا کچھ نہیں معاملہ۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، یہ پیغمبر اپنی خواہش کے ساتھ نہیں بولتے، ان هو الا وحی یوحى، یہ جب بھی بات کرتے ہیں، گفتگو فرماتے ہیں تو ان کی گفتگو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ گویا پیغمبر علیہ السلام کی ایک ایک بات امت کے لیے اسوہ ہے، حسنہ ہے۔ بعض لوگوں نے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین فوراً لکھا کرتے تھے، کچھ لوگوں نے ان کو منع کر دیا کہ آپ ایسا نہ کیا کریں، آپ چونکہ ایک انسان ہیں، بسا اوقات آدمی غصے میں ہوتا ہے، کوئی ایسی بات کر دیتا ہے، بعد میں اس کو پچھتاوا ہوتا ہے، تو آپ ایسا نہ کیا کرو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے کہا نہیں عبداللہ لکھو، میں بشر ہوں وہ اپنی جگہ پر، لیکن میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ پیغمبر علیہ السلام غصے میں ہوں، آپ بہت زیادہ خوشی والے موڈ میں ہوں، جس طرح کا بھی رویہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اللہ رب العزت نے حق کو جاری کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی جو کبیرہ گناہ ہے اللہ رب العزت نے ان سے اجتناب کا حکم دیا ہے۔ کبیرہ گناہ جو ہے یہ بہت زیادہ ہے، یہ تعداد اتنی کم نہیں ہے جس کو انگلیوں پر گنا جا سکے، بلکہ علماء نے جس طرح کے حافظ داؤدی رحمہ اللہ نے کبیرہ گناہ، بڑے بڑے جو گناہ ہیں 70 سے زیادہ یہ گناہ لکھے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہر گناہ کو بڑا ہی سمجھے، کیونکہ چھوٹا گناہ جب آدمی سمجھ کر کرتا ہے کہ پھر کیا ہوا، چھوٹا سا گناہ ہی ہے نا، لیکن علماء نے لکھا ہے چھوٹے گناہ پر بھی اگر اصرار کیا جائے، مستقل طور پر وہ کیا جائے، تو وہ چھوٹا گناہ بھی بڑا گناہ بن جاتا ہے، کیونکہ اس گناہ کو پھر آدمی گناہ نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورۃ القمر ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معجزے کا مطالبہ کیا گیا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اور اپنا اشارہ چاند کی طرف کیا، اللہ رب العزت کے حکم سے وہ چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف اور دوسرا اس طرف جا کر گرا۔ یہاں مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ یہ العیاذ باللہ جادو ہے۔ پھر ساتھ ہی کہنے لگے کہ ہاں اگر یہ حقیقت ہو تو پھر جتنے سفر پر لوگ ہیں وہ آ کر ہمیں بتا دیں، کیونکہ جادو جو ہوتا ہے وہ موجود جو حضرات ہوتے ہیں ان کی آنکھوں پر کیا جاتا ہے، تو اگر مسافرین آ کر ہمیں بتا دیں کہ باقی انہوں نے بھی منظر دیکھا ہے تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو مسافرین نے بھی، جس طرح کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بعض مسافرین کے انہوں نے آ کر بھی بتایا کہ ہم نے بھی وہاں کھلا موقع پر دیکھا کہ چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، لیکن جن کے دلوں میں اللہ رب العزت نے مہر لگا دی تھی ایسے لوگ اسلام کی نعمت سے محروم ہی رہے۔ انڈیا کی ایک ریاست ہے جس کا نام ہے کیرالا، اس کا ایک بادشاہ تھا، وہ اس وقت سیر کر رہا تھا۔ تاریخ کے اوراق میں یہ لکھا ہے کہ وہ سیر کر رہا تھا، اتنے میں اس نے بھی چاند کو دیکھا کہ وہ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس نے فوری طور پر اپنی ڈائری پہ اس سارے ماجرے کو لکھا اور اپنے کارندوں کو مختلف علاقوں میں بھیجا کہ معلوم کر کے آؤ معاملہ کیا ہے۔ اس کے کارندے عرب بھی پہنچے اور بالآخر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خبر ہوئی، آپ سے پوچھا، بات چیت ہوئی اور انہیں معلوم ہوا کہ یہ اس نبی کا معجزہ ہے۔ آ کر انہوں نے اس بادشاہ کو بتایا اور وہ بادشاہ مسلمان ہو گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر کئی صحابہ کرام بھی یہ انڈیا کا جو علاقہ ہے یہاں پر تشریف لائے، جن میں خصوصی طور پر جو نام ہے وہ سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ عنہ کا لیا جا سکتا ہے۔ آج بھی آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں، میں نے آپ بھی کر کے دیکھا ہے اور اس کی تصویر آپ کو نظر آئے گی۔ ایک جامع مسجد ہے جس کا نام جامع مسجد مالک بن دینار ہے رضی اللہ عنہ، ان کے نام پر یہ مسجد آج بھی تعمیر شدہ ہے اور یہ انڈیا کی ریاست میں سب سے پہلی مسجد تھی جو اس وقت سے آج تک الحمدللہ قائم ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام کا جو معجزہ ہے یہ ساری دنیا نے دیکھا۔ اسی پر اللہ رب العزت نے سورۃ القمر جو ہے اس کو نازل فرمایا اور کہا اقتربت الساعہ وانشق القمر، قیامت قریب آ چکی ہے اور چاند بھی پھٹ چکا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا مزید اظہار قرآن پاک کی آیت سے بھی کر دیا۔ اسی طرح نشانی اور عبرت کے حوالے سے نوح علیہ السلام کی کشتی، یہ بھی اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، ہم نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو ایک نشانی کے طور پر چھوڑا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ مورخین نے لکھا ہے 1960 میں یہ ترکی کا جو علاقہ ہے وہاں جودی پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے ساتھ اس کشتی کے کچھ اثرات دکھائی دیے گئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان نشانیوں کو باقی رکھا تاکہ لوگ نصیحت پکڑنے والے بن جائیں۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ الرحمن ہے جس میں اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتوں کا، انعامات کا تذکرہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں قرآن کی دلہن ہے، اس طرح کی باتیں بہرحال فضول ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی کلام ہے اور بہترین سورہ مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا بھی تذکرہ کیا، زمین کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، سمندر کا تعارف کروایا اور دو سمندروں کا جن کے درمیان ایک برزخ ہے اور ایک طرف کھارا پانی ایک طرف میٹھا پانی، اس کا بھی اللہ رب العزت نے اس میں تذکرہ کیا۔ اس کے ساتھ جو لوگ قیامت کے منکر ہیں اور ان کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا اور کہا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری کی ساری چیزیں فنا ہو جانے والی ہیں، صرف رب تبارک و تعالیٰ کی مبارک ذات یہ باقی رہے گی۔ اس کے ساتھ اور کئی نعمتوں کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا، جنتوں کا تذکرہ کیا۔ یہ جنت ایک نہیں ہے، کئی جنتیں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو آدمی اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا، اللہ تعالیٰ اس کو دو جنتیں عطا کرے گا۔ تو جنتیں کئی ہیں، اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے جب تم اللہ رب العزت سے جنت کا سوال کرو فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، تو اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کا سوال کرو، کیونکہ یہ سب سے اوپر والی جنت ہے، اس سے اوپر پھر رحمان کا عرش ہے، اس سے اوپر کوئی اور جنت نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو جب بھی سوال کرنا چاہیے جنت الفردوس کا سوال کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورۃ الواقعہ ہے۔ الواقعہ یہ قیامت کا ایک نام ہے۔ واقعہ کا مطلب کیا ہے؟ واقع ہو کر رہنے والی، رونما ہو کر رہنے والی، مراد قیامت ہے۔ لوگوں کے اللہ رب العزت نے تین گروہ یہاں بیان کیے ہیں۔ ایک
السابقون ہیں اور کچھ دائیں ہاتھ والے ہیں اور تیسرے نمبر پر بائیں ہاتھ والے. تو جو سابقون اولون ہیں اس میں صحابہ کرام کی جماعت شامل ہے اور بعد کے بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بہت زیادہ نیکوکار ہوں گے. اللہ رب العزت ان کو بھی اس پہلے والے درجے میں شامل کرے گا. اس کے علاوہ عام جو مومن ہیں وہ دوسرے درجے میں آئیں گے اور جو کافر اور منافق لوگ ہیں ان کو اللہ رب العزت جو بائیں ہاتھ والے ہیں جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو شامل کیا. آخر میں اللہ تعالیٰ نے کچھ سوالات کیے ہیں. افرأیتم ما تمنون، بتاؤ منی کا قطرہ جو ٹپکاتے ہو، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اسے پیدا کرنے والے ہم ہیں یا تم ہو. افرأیتم ما تحرثون، کھیتی باڑی جو تم کرتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اسے کاشت کرنے والے ہم ہیں یا تم ہو. افرأیتم الماء الذی تشربون، یہ پانی جو تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، اس کو بادلوں سے نازل کرنے والے ہم ہیں یا تم ہو. تو مختلف سوالات کر کے اللہ رب العزت نے توحید کا اظہار کیا اور اپنی نعمتوں کا اللہ رب العزت نے پرچار کیا. اس کے ساتھ ہی آخر میں سورۃ الحدید ہے. یہ سورۃ الحدید مدنی سورت ہے. جب اہل اسلام مدینہ آ چکے تھے ہجرت کر کے، کفار سے مکہ سے کافی وہ محفوظ تو ہو چکے تھے لیکن مال و دولت کے حساب سے بہت پریشانیاں تھیں. اس لیے اللہ رب العزت نے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا تاکہ بڑے لوگ خرچ کریں اور وہ مال جو نیچے والے لوگ ہیں ان تک بھی پہنچ جائے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہا وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہو. وللہ میراث السماوات والارض، مت سمجھو کہ یہ مال ہمارا ہے، یہ مال تو اللہ رب العزت کی وراثت ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کا وارث ہے. تو زمین اور آسمان کا مال و دولت کا وارث اللہ ہے. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے اللہ نبی وارث، حسین وارث، فلاں وارث، یہ بات غلط ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے ساری چیزیں پیدا کی وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور اس کے وارث بھی ہم ہیں. تو ساری زمین اور سارے آسمان یہ اللہ رب العزت کے ہی ہیں. اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو، اہل ایمان کو تھوڑا سا جھنجھوڑا ہے. جس طرح کہ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تقریباً 17 سال کے بعد اللہ رب العزت نے اہل اسلام کو جھنجھوڑا اور آیت مبارکہ نازل فرمائی أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے دل اس چیز کے ساتھ ڈر جائیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوتی ہے. اس آیت مبارکہ کا اتنا گہرا اثر تھا، یہ واقعہ معلوم کا اشارہ کرتا ہوں. جناب فضیل ابن عیاض بہت بڑے عابد اور زاہد اور وقت کے امام تھے. ایک وقت تھا کہ بہت بڑے چور اور ڈاکو تھے، اپنے علاقے کے معروف چور تھے، حتیٰ کہ وہاں سے جو قافلہ گزرتا وہ بہت زیادہ خبردار ہو کر چوکنا ہو کر گزرتا اور چوری میں مہارت اتنی زیادہ تھی کہ اکیلے ہی چوری کر لیا کرتے تھے. ایک بار ایک گھر میں داخل ہوئے چوری کی غرض سے، وہاں ایک انسان نیک آدمی تہجد پڑھ رہا تھا اور اس نے عیسائی مبارکہ کی اس نے تلاوت کی تو فوری طور پر فضیل کہنے لگے ہاں اللہ میں ڈر گیا، اللہ میں ڈر گیا. وہ وقت آ گیا ہے کہ فضیل آج ڈر گیا. فوراً وہاں سے واپس نکلے اور واپس نکلے تو ایک قافلہ آ رہا تھا اور قافلے کا سردار اپنے نوجوانوں سے کہنے لگا اپنی سواریوں کی جو ہار ہیں، جو ٹلیاں ہیں، یہ اتار دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آواز آئے اور فضیل یہاں سے آ جائے اور ہم سب کو لوٹ کر چلے جائے. فضیل نے یہ بات سنی اور کہا کہ گھبراؤ مت، فضیل ڈر گیا ہے، فضیل ڈر گیا ہے، آئندہ سے کوئی ڈاکہ وہ نہیں ڈالے گا. یہ وہ فضیل بن عیاض ہے کہ جو وقت کا ایک بہت بڑا عالم بنا اور عبادت گزار بنا اور آج تک اس کا تذکرہ جو تاریخ کے کرداس میں وہاں ملتا ہے. تو یہ ہم سب کے لیے بھی نصیحت ہے. رمضان تقریباً گزر چکا ہے، کوئی اکا دکا دن باقی ہوگا. اگر رمضان میں بھی ہم نے نصیحتیں حاصل نہیں کی تو پھر کون سا وقت ہے اور کون سا ایسا دن ہے جس دن میں ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ فلاں دن میں جا کر ہم اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کریں گے. اس لیے ہمارے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. آخر میں اللہ رب العزت نے دنیا کی حقیقت مزید واضح فرمائی اور کہا یا بنی آدم الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، جان لو یہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا ہے، یہ زیب و زینت ہے، آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا ہے مال اور اولاد کے حوالے سے.
ایک دوسرے پر کثرت ظاہر کرنا ہے کہ میرے زیادہ جوان بیٹے ہیں، میرے پاس اولاد زیادہ ہے، میرے پاس مال زیادہ ہے، بنگلہ میرے پاس ہے، گاڑی میرے پاس ہے، یہ دنیا ساری کھیل تماشا ہے۔ جیسے انسان نے مرنا ہے، اس کی قیامت قائم ہو جانی ہے، اور اصل زندگی اس کی جو آخرت ہے اس کا آغاز ہو جانا ہے۔ ساتھ ہی اللہ رب العزت نے جو رحمانیت ہے اس کا تذکرہ کیا کہ یہ اسلام نہیں ہے۔ رحمانیت کیا تھی؟ عیسائی لوگ دور دراز کے علاقوں میں جا کر اپنا کوئی خیمہ لگا لیتے اور وہاں جا کر اللہ کی عبادت میں مگن ہو جاتے۔ ظاہر ہے نہ وہ شادی کرتے نہ بچوں کے پاس آتے۔ تو یہ رحمانیت تھی جو اسلام میں پسند نہیں کی گئی، اللہ رب العزت نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ تو ہمارے ہاں جتنے صوفیاء ہیں، ملنگ قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے رحمانیت اختیار کر رکھی ہے، کوئی چلے کاٹ رہا ہے، کوئی 20 دن کا، کوئی 40 دن کا، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ رحمانیت ہے اسلام میں صرف اور صرف جو لوگوں سے کٹ آؤٹ ہو کر اللہ رب العزت کی عبادت ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کی اجازت دی ہے۔ اعتکاف کی صورت میں بھی اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے قطع تعلقی کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ معتکف آدمی اپنے دوستوں کے ساتھ میل جول رکھ سکتا ہے، بات چیت کر سکتا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی مل سکتا ہے۔ لہٰذا یہ بھی اس طرح کی رحمانیت نہیں ہے جو عیسائی رحمانیت کیے بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری تعالیٰ حق بات کو سمجھ لے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔